بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے مدارس عربیہ میں گجرات کا فلاح دارین ترکیسر ایک عظیم علمی درسگاہ کی حیثیت سے مقبولیت حاصل کر چکا ہے، جس کی ایک روشن تاریخ ہے۔ فلاح دارین پہلے ایک مکتب کی شکل میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تاریخی مکتب کو، اس تاریخی قریے کو مزید ترقیات سے نوازنا تھا، تو بستی کے بعض مخیر حضرات کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم کے ساتھ ساتھ مکمل دینی تعلیم کے لیے ایک دارالعلوم کا پلان بنایا۔ چنانچہ ترکیسر کے دو علماء حضرت مولانا آدم پٹیل صاحب اور حضرت مولانا نورگت صاحب کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ یہاں ایک دارالاقامہ یعنی بورڈنگ کا نظم ہونا چاہیے۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے اپنے اس خیال کا اظہار ترکیسر کی راوت فیملی جو یونین میں مقیم ہے، یونین میں مقیم اس ترکیسر کے راوت فیملی کے ایک نیک فرد جناب حاجی موسیٰ راوت کے سامنے کیا۔ حاجی صاحب نے جواب دیا، تجویز تو اچھی ہے، البتہ میں اپنے بھائیوں سے مشورہ کروں گا۔ انہوں نے مشورہ کیا، بالآخر دارالعلوم کے قیام کا فیصلہ ہو گیا اور انتظامی امور ترکیسر کے ذی اثر عالم حضرت مولانا نورگت صاحب کے سپرد ہوئے۔ درسگاہ بلڈنگ کا سنگ بنیاد اللہ کا نام لے کر اس کی تخم ریزی عالم اسلام کی مقبول ترین شخصیت، عالی حسب و نسب، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی نور اللہ مرقدہ کے دستے بابرکت سے بارش کے دوران چھتری کے سائبان میں 17 صفر سن ہجری 1384 مطابق 28 جون سن عیسوی 1964 بروز اتوار عمل میں آئی۔ وہی تخم آج شجر طوبہ کی شکل اختیار کر کے برگو بار لا رہا ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ حضرت مولانا کے ترکیسر کے 3 اسفار میں سے یہ پہلا سفر تھا۔ اس وقت حضرت مولانا کا قیام مولانا غلام نورگت صاحب کے گھر پر رہا۔ حضرت علامہ شیر علی افغانی نور اللہ مرقدہ، حضرت شیخ ابراہیم اندوری نور اللہ مرقدہ کی جو درسگاہیں تھیں، اس کے نیچے والا حصہ ابھی جس کو دارالحدیث بنا دیا گیا، اس کے نیچے والے حصے پر جو ہے کدال کی ضرب لگا کر علاقے کے علماء کی حاضری میں دعا ہوئی۔ رئیس محترم حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی نور اللہ مرقدہ بھی سنگ بنیاد کی تقریب میں ڈابھیل سے بطور مہمان تشریف لائے تھے۔ بہرحال درسگاہ بلڈنگ کا افتتاح 10 صفر سن ہجری 1387 مطابق 21 مئی 1969 بروز بدھ فخر الاماثل حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کے دستے مبارک سے درسگاہوں کا افتتاح ہوا۔ حضرت نے عمارت کے برآمدے میں خطاب فرمایا۔ حضرت قاری صاحب کے ترکیسر کے 3 اسفار میں سے یہ پہلا سفر تھا۔ اس وقت حضرت قاری صاحب کا قیام قدیم مہمان خانے میں رہا۔ افتتاح کی مناسبت سے حضرت رئیس محترم نے اس وقت ممبئی میں مقیم حضرت شاہ وصی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کو دعوت پیش کی، لیکن حضرت کو یہ معلوم ہوا کہ قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ تشریف لانے والے ہیں، تو جواباً ارشاد فرمایا کہ 2 واعظ کو جمع نہ کرنا چاہیے ورنہ سامعین دونوں واعظ میں تقابل کرنے لگتے ہیں۔ بہت پیاری بات فرمائی۔ بخاری شریف کا آغاز کیسے ہوا؟ تمام اساتذہ اور اراکین کا یہ مشورہ تھا کہ کسی برگزیدہ ہستی کو دعوت دے کر درس بخاری شریف شروع کی جائے۔ چنانچہ فخر المحدثین حضرت مولانا فخر الدین احمد نے نور اللہ مرقدہ نے امراض شدیدہ اور پیرانہ سالی کے باوجود ازراہ عنایت و شفقت رئیس الجامعہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی نور اللہ مرقدہ کی دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا۔ 16 جنوری 1969 کو ترکیسر تشریف لا کر 18 جنوری سن عیسوی 1969 بروز سنیچر مطابق 28 شوال سن ہجری 1388 کو صبح 8 بجے بخاری شریف کا درس شروع فرمایا۔ اس طرح اس دارالعلوم فلاح دارین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز عطا فرمایا، پھر اس کو جو ترقی عطا فرمائی،
ترقی کے لیے اللہ رب العزت نے جس شخصیت کا انتخاب فرمایا ہم سب جانتے ہیں، حضرت مولانا رئیس الجامعہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی نور اللہ مرقدہ ہوئے، جنہوں نے مسلسل 27 سال تک اپنے خون جگر سے اس کی آبیاری کی ہے۔ اور حضرت مولانا احمد صاحب تنکاروی دامت برکاتہم کے لکھنے کے مطابق کہ فلاح زادے یعنی کسانوں کے بیٹوں کو فلاحی بنایا ہے، حضرت نے کس طرح سے محنت کی ہوگی، اللہ رب العزت کروٹ کروٹ حضرت رئیس کو بدلہ عطا فرمائے۔ دارالعلوم فلاح دارین میں جو محتممین رہے ان کے اسماء گرامی اس طرح ہے: حضرت مولانا غلام محمد نورگت صاحب ترکیسری، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا قاسم انگار صاحب ترکیسری دامت برکاتہم، حضرت مولانا خلیل احمد راوت صاحب فلاحی مدنی دامت برکاتہم۔ اور جو نائب محتممین رہے ہیں ان کے اسماء گرامی اس طرح ہے: حضرت مولانا اقبال صاحب دیولوی فلاحی مدنی دامت برکاتہم، حضرت مولانا بشیر احمد صاحب خانپوری فلاحی مدنی دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی ارشد صاحب کاپودروی فلاحی دامت برکاتہم، اور اس وقت جو فلاح دارین کے نائب محتمم حضرت مولانا نذیر صاحب خانپوری فلاحی دامت برکاتہم۔ جو شیوخ حدیث رہے ہیں ان کے اسماء گرامی اس طرح ہے: حضرت مولانا شیخ تقی الدین ندوی مظاہری دامت برکاتہم جو اس وقت حیات ہے اور ابو ظبی میں ہے، حضرت مولانا مفتی احمد صاحب بیماد نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا سید ابرار صاحب دھلیوی نور اللہ مرقدہ، حضرت علامہ شیر علی افغانی قاسمی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب نروری قاسمی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا شیخ ابراہیم اندوری نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا ایوب صاحب دامت برکاتہم، اور حضرت مولانا یوسف صاحب ٹنکاروی فلاحی دامت برکاتہم۔ اور فلاح دارین ترکیسر میں جن قراء نے تجوید کی خدمات انجام دی ہے ان کے اسماء گرامی اس طرح ہے: قاری رمضان صاحب میواتی نور اللہ مرقدہ، قاری انیس احمد صاحب فیض آبادی نور اللہ مرقدہ، قاری عباس صاحب دھرمپوری نور اللہ مرقدہ، قاری ابراہیم صاحب دیسائی نور اللہ مرقدہ، قاری عبدالصمد صاحب واڑہ گامی نور اللہ مرقدہ، اور حضرت قاری صدیق صاحب دامت برکاتہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاح دارین کو مزید ترقیات سے نوازے، اور اللہ رب العزت ہر چہار جانب سے اس کی پوری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت دنیا میں جتنے بھی مدارس ہیں تمام کی حفاظت فرمائے۔